الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایوری سول شیل ہیو اے ٹیسٹ آف ڈیتھ۔ زمزموں سے جس کے لذت گیر اب تک گوش ہے، زمزموں سے جس کے لذت گیر اب تک گوش ہے، کیا وہ آواز اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے؟ کیا وہ آواز اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے؟ چھپ گیا آفتاب شام ہوئی، چھپ گیا آفتاب شام ہوئی، ایک مسافر کی راہ تمام ہوئی، ایک مسافر کی راہ تمام ہوئی۔ دوستو بزرگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، من اکیس الناس و احزم الناس، کہ سب سے زیادہ عقل مند اور ہوشیار انسان کون ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثرہم ذکرا للموت و اکثرہم استعدادا للموت، کہ جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو اور سب سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا ہو۔ دوستو بزرگو، اب میں تعزیتی نشست کو آگے بڑھاتے ہوئے تعزیتی کلمات کے لیے حضرت مولانا ابو سفیان صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا کلام آپ کے سامنے پیش کریں۔ آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وقال عليه الصلاة والسلام تحفة المؤمن الموت۔ دنیا میں خوشی کے ساتھ ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، دنیا میں خوشی کے ساتھ ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ محترم معزز قابل قدر سامنے کرام، آج ہم اور آپ حضرت مولانا زبیر صاحب قاسمی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ ان کی تعزیتی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ دوستو بزرگوں، وہ ایک ایسی شخصیت ہے جن سے علمی طبقہ کے افراد و اشخاص پورے طور پر آشنا ہے، ان کو جانتے ہیں۔ حضرت مولانا کی کتنی بلند شخصیت تھی، مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن تاسیسی اور فقہ اکیڈمی کے وہ رکن تاسیسی تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ علم فقہ اور علم حدیث میں اونچا مقام منصب رکھتے تھے۔ دوستو بزرگوں، باضابطہ طور پر جامعہ دارالعلوم سبیل السلام حیدرآباد میں حضرت نے درس حدیث ایک عرصے تک انجام دیا۔ دوستو بزرگوں، 13 جنوری صبح میں حضور والا کی یہ خبر کانوں میں پہنچی تو پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی، اس طرح محسوس ہوا۔ دوستو بزرگوں،
یہ حضور والا کی شخصیت ہمارے اور آپ کے لیے ایک مشعل راہ ہے. ہم اور آپ حضور والا کی علمی صلاحیت اور حضور والا کے اندر حقوق العباد کا جو جذبہ تھا اور طلبہ کرام کو اپنے علوم و فیوض سے جو نوازتے تھے ان خصوصیات کو اپنانے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے ذریعے صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دی، وہ شہید ہو گئے، ان کو مردہ مت کرو. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ جاوید ہیں، تم ان کو محسوس نہیں کر سکتے، تم ان کو پورے طور پر سمجھ نہیں سکتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ضرور بالضرور میں تمہاری آزمائش کروں گا، تمہارا امتحان لوں گا. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، چند خوفوں سے، والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور پھلوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے. وبشر الصابرین، مالوں میں کمی کر کے، اور خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو صبر کرنے والے ہیں. اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی لوٹ کر کے جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو پھر پروردگار کی طرف سے رحمت اور برکت ان کے اوپر ہوتی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. دوستو بزرگوں، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو 4 طرح سے سوگ منایا جاتا ہے. 2 طرح سے اسلام میں سوگ منانا جائز ہے اور 2 طرح سے ناجائز ہے، حرام ہے. جو 2 طرح سے جائز ہے وہ یہ ہے کہ دل اور آنکھ. جب کسی کا انتقال ہو جائے یا کوئی حادثہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، تو آدمی کا دل مغموم ہوتا ہے، رنجیدہ ہوتا ہے، افسردہ ہوتا ہے، انسان کا دل اداس ہو جاتا ہے، وہ روٹھا ہوا معلوم ہوتا ہے. تو اس کی گنجائش ہے اسلام میں، کیونکہ انسان کی نفسیات ہے کہ جب پریشانی پہنچتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو انسان نفسیاتی طور پر رنجیدہ اور افسردہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہیں. دوستو بزرگوں، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے. تو اگر اس طرح سے ہو رہا ہے، دل مغموم ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اس کی گنجائش ہے، اور یہ دونوں چیزیں اسلام میں جائز ہیں. تیسری چیز زبان ہے، چوتھی چیز ہاتھ ہے. یعنی زبان سے آدمی قصہ کہانی بیان کرے، جس طریقے سے زمانہ جاہلیت میں لوگ قصہ کہانی بیان کر کے اپنے مردوں کو یاد کیا کرتے تھے، اور ہاتھ سے اپنے سینے کو چاک کرتے تھے، کپڑے کو پارتے تھے، سر پر مارتے تھے. تو یہ چیز حرام اور ناجائز ہے کہ آدمی زبان سے مرنے والوں کی قصہ کہاں، مرنے والوں کا غلط سلط واقعہ بیان کرے، قصہ کہانی بیان کرے، اپنے سینے کو چاک کرے، کپڑے کو پھاڑے، سر پر ہاتھ سے مارے. تو یہ 2 چیز ناجائز اور حرام ہے. اور زبان اور ہاتھ کی یہ 2 چیزیں ناجائز اور حرام ہیں. دل اور آنکھ کی جو 2 چیزیں ہیں وہ جائز ہے. دوستو بزرگوں، ایک جو غلط چیزیں سننے میں آتی ہے، وہ مسلمان بھی ہمارے برادران وطن کی طرح اس طرح کی بات کہہ دیتے ہیں کہ اس جنم میں
ایسا ہے تو اگلے جنم میں اس سے اچھا ہوگا، چونکہ وہ نیک کام کر کے گیا ہے۔ وہ اس جنم میں پریشانی اٹھا رہا ہے تو اگلے جنم میں پریشانی نہیں اٹھائے گا، یا اس جنم میں کوئی آدمی پریشانی اٹھا رہا ہے تو اگلے جنم میں جو اس سے پہلے کا جنم تھا، پہلے کی زندگی تھی، اس میں کیا ہے کہ وہ کوئی غلط کام کیا ہوگا، اسی کی سزا اس کو مل رہی ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں بالکل غلط ہے۔ جو ہمارے برادران وطن غیر مسلم بھائیوں کی کتاب ہے، ان کی کتاب کے اعتبار سے بھی غلط ہے۔ دوستو بزرگوں، آپ تھوڑا سا غور کریں کہ آپ زمین میں گندم ڈالتے ہیں، گیہوں ڈالتے ہیں تو وہ سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، پھر زمین سے وہ گیہوں کا پودا ہی نکلتا ہے، گندم کا پیڑ ہی نکلتا ہے، کوئی دوسری تیسری چیز کتا بلی نہیں نکلتی۔ اسی طریقے سے جو چیز آپ زمین میں ڈالیں گے وہی چیز نکلے گی۔ تو انسان کو زمین میں ڈالا جاتا ہے تو قیامت میں جب سور پھونکا جائے گا تو انسان ہی زمین سے نکلے گا، کوئی دوسری چیز نہیں نکلے گی۔ اور جو دو لفظ بولا جاتا ہے، ایک لفظ ہے پونر جنم۔ پونر کے معنی ہوتا ہے دوبارہ، تبارہ نہیں، چوبارہ نہیں، پونر کے معنی دوبارہ، اور جنم کے مطلب زندگی، یعنی دوبارہ زندگی۔ تو قیامت کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور اسی طریقے سے آواگمن ایک لفظ، ایک شبد یوز کیا جاتا ہے، پریوگ کیا جاتا ہے، اس کا معنی اور مطلب ہوتا ہے کہ آیا اور گیا۔ آواگمن، آیا اور گیا۔ اب تیسری چوتھی بار بار کتا بن کے پیدا ہو، بلی بن کے پیدا ہو، یہ بنے وہ بنے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ دوستو بزرگوں، تو خاص طور پر ہمارے مسلم بچوں کو اور مسلمانوں کو ان غلط شبد سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ زندگی ایک مرتبہ دی ہے، وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے تاکہ ہمارے آزمائش ہو جائے، ہمارا امتحان لے لیا جائے کہ کون بندہ نیک عمل کرتا ہے اور کون غلط عمل کرتا ہے۔ دوست بزرگوں، جو کچھ کرنا ہے کر لے دنیا کی اس چمن میں، جو کچھ کرنا ہے کر لے دنیا کی اس چمن میں، پھر وقت میں ملے گا جب لاش ہوگی کفن میں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ دوستو بزرگوں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند اور ہوشیار انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے، اور بیوقوف احمق وہ ہے جو دنیاوی زندگی میں مشغول ہو جائے، خواہش نفسانی پر چلنے لگے، اللہ کے حکم کو چھوڑ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دے، اور وتمنا علی اللہ، خواہ مخواہ کہے کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ دوستو بزرگوں، اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق ہم زندگی گزارے۔ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی لرزقکم کما یرزق الطیر، کہ اگر تم اس طریقے سے اللہ پر بھروسہ کرنے لگو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اس طریقے سے تم کو رزق دے گا جس طریقے سے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے نکلتے ہیں، اور شام میں شکم سیر ہو کر کے، آسودہ ہو کر کے، اپنے پیٹ کو بھر کر کے آتے ہیں، اپنے گھوسلہ میں اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہوئے سو جاتے ہیں۔ وہ کل کے لیے، پرسوں کے لیے، 6 مہینہ بعد کے لیے، سال بھر کے بعد کیا کھانا ہے اس کے لیے اکٹھا نہیں کرتے، جمع نہیں کرتے۔ دوستو بزرگوں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق تو ہے، رزاق کا کیا ہے؟ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔